اللہ حوضی شربت، اللہ اس کو میرے حوض سے پلائے گا، لا یظمأ فی الجنۃ، وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی جو روزہ دار کا رج کرواتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ رج کرانے والے کو رسول اللہ کے حوض کوثر سے پلائے گا قیامت والے دن۔ اب رسول اللہ نے اس مہینے کے 3 حصے کر دیے، فرمایا اول رحمت، اس کا اول حصہ پہلا اشرہ رحمت کا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ای وقت نزول رحمتی، پہلے 10 دن رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے۔ واوسط مغفرت، اور اس کا درمیان مغفرت ہے، یعنی ایسا زمانہ ہے مغفرت کا۔ وآخرت من النار، اور آخری جو اشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے۔ اللہ اکبر، جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ مبارک لنا فی رجبنا و شباننا وبلغنا رمضان۔ حضور دعا کر یا اللہ میں رمضان تک پہنچا دے۔ کتنے دن ہے رمضان کے آنے کے؟ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں کسی طرح رمضان تک پہنچا دے، کیونکہ ایسا مہینہ ہے جس کا شوق اور ذوق ہونا چاہیے۔ اور آخری بات جو رسول اللہ نے ارشاد فرمائی، من خفف عن مخلوقہ فیہ، جو بندہ اپنے ملازم اپنے غلام پر تخفیف کرے، یعنی اس سے کام کم لے، کم سے کم کام لے، اللہ اس کو بخش دے گا، اس کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، یہ ہے استقبال رمضان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کا استقبال فرمایا۔ جی یہ استقبال رمضان ہے جو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کا استقبال کیا ہے۔ جی سبحان اللہ کہہ لیں دفعہ، اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا۔ اچھا، اس میں سحری کے بارے میں ایک غلط فہمی، ایک تعلیم رسول اللہ کی، حضور نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے، سحری کیا کرو، سحری میں برکت۔ روزہ کھانے کے لیے سحری کھانا شرط نہیں، اس نے روزہ رکھا ہے اس کے لیے سحری کھانا شرط ہے۔ ذرا پہلے کہ روزے کے لیے تراویح شرط نہیں، اس طرح روزے کے لیے سحری کھانا کی شرط۔ اگر کسی بندے نے لوگ اکثر کہتے ہیں یار میرا روزہ رہ گیا، یہ تو کیا ہو گیا ہے، روزہ تو نہیں رہتا۔ اور یہ جو 8 پہلا روزہ ہے، یہ اسلام میں 8 پہلے روزے کا تصور ہی نہیں۔ 8 پہلا روزہ عیسائیوں کا ہوتا ہے یا یہودیوں کا ہوتا ہے۔ مومنوں کے روزے کا درشت جو ہے وہ 4 پہر ہے۔ کتنے پہر ہے؟ 4 پہر۔ جب صبح صادق طلوع ہو جائے، یعنی جب اذان کا وقت، فجر کی اذان کا وقت شروع ہو جائے، اس وقت روزہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ آپ نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا؟ آپ نے کچھ کھایا یا روزہ شروع ہو جائے گا۔ اور غروب آفتاب تک روزے کا ٹائم ہے۔ سحری کھانا اس کے لیے شرط نہیں، سحری کھانا اس کے لیے شرط نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو بات میں نے کی ہے اس کی مزید وضاحت حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی یہودیوں کے روزے میں اور مسلمانوں کے روزے میں کیا فرق ہے؟ عیسائیوں کے روزے اور مسلمانوں کے روزے میں کیا فرق ہے؟ فرمایا فرق ہے سحری کے کھانے کا۔ وہ سحری نہیں کھاتے، رات میں جب افطار کرتے پہلے نمبر تو افطار ہی
تارے دیکھ کے کرتے، جب تک تارے نظر نہیں آتے وہ افطار ہمارا ان کا افطار میں بھی فرق ہے۔ افطار میں کیا فرق ہے؟ ہم غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب کے وقت ہم روزہ افطار کرتے، جبکہ وہ نماز مغرب کے وقت روزہ افطار وہ انتظار کرتے جب آسمان پر ستارے چمکنے لگتے پھر وہ روزہ افطار کرتے۔ پھر افطار کب تک رہتا ہے؟ جب تک انہیں جاگ رہتی، جاگ کر تب تک کھاتے رہتے۔ جب ان میں سے کوئی بندہ بھی سو گیا، اب سونے کے ساتھ ہی اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب وہ 10 بجے سو گیا، 11 بجے جاگ آئی تو کچھ کھا سکتا، 12 بجے کچھ کھا سکتا، 1 بجے 2 بجے 3 بجے 4 بجے، ہمارا تو آج کل 5:30 بجے تک سحری کا وقت آج کل چل رہا ہے۔ اس ٹائم میں وہ کھا نہیں سکتا۔ ہمارے روزوں، اہل کتاب کے روزوں میں یہ فرق ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں، وہ سحری نہیں کھاتے۔ یہاں ایک حدیث ہے جو آپ کو بتانا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا سمع النداء احدکم، اذا سمع النداء احدکم، جب تم میں سے کوئی بندہ اذان کی آواز سنے، اس ندا سے مراد اذان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی، تو ندا کا معنی اذان قرآن پاک میں بھی ہے اور یہاں بھی۔ اذا سمع النداء احدکم والاناء فی یدہ فلا یدعہ حتی یقضی حاجتہ۔ پہلے زمانے میں اس وقت تک لوگ کھاتے رہتے تھے جب تک اذان حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح تک نہیں پہنچ سکتے۔ کھاؤ کھاؤ جی اذان ہو رہی، کھاؤ کھاؤ جی اذان ہو رہی۔ اب پہلی بات یہ کہ اذان سحری کے وقت ہوتی ہے یا سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے؟ کیا خیال سمجھ لیے؟ 2 بندے بولے بعد میں سحری کا، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب افطاری کرنے سے افطاری کا ٹائم نہیں ہوا، اس سے 2 منٹ پہلے کوئی بندہ کھا لے پی لے، جی افطاری سے 2 منٹ پہلے کوئی کھا لے پی لے، روزہ رہے گا کہ نہیں؟ کیوں؟ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ وقت باقی ہے 2 منٹ۔ ہاں، روزے کے ٹائم اس نے کھا لیا ہے، روزے کے ٹائم اس نے، تو جس طرح افطاری سے 1 منٹ پہلے کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح افطار سحری کے 1 منٹ کے بعد بھی کھائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اذان کی جب اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پہلی آواز جب آئی، کھانا پینا بند۔ یہ پٹھوں والا کام ہے کہ ابھی اذان ہو رہی ہے کھا لو۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ جب تک اس مغالطے میں تھے اور جتنے لوگوں نے روزے رکھے ان کی روزے ہوئی، ان روزوں کی قضا کرنی پڑے۔ جتنے روزے ہیں جی، جتنے بھی روزے رکھے گئے اس دوران 1 سال 2 سال 3 سال کے اذان کے وقت کھاتے رہے، اور روزوں کو دوبارہ رکھے بیٹھے، وہ روزے نہیں ہوئے، وہ مغالطہ تھا۔ تو یہ جو حدیث ہے کہ اذا سمع النداء احدکم، جب کوئی بندہ اذان کی آواز سنے، والاناء فی یدہ، اناء کا مطلب پاٹا یعنی گلاس، کولی، پلیٹ جس میں وہ کھا رہا پی رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اذان کی آواز آ بھی جائے تو اس کو برتن کو نہ رکھے حتیٰ یقضی حاجتہ، یہاں تک کہ اپنی حاجت کو پورا نہ کھا لے۔ تو آپ تو کہہ رہے ہیں اذان کے وقت کھانے سے روزہ نہیں ہوتا، تو یہ تو حدیث آ گئی جی، یہ تو حدیث پاک آ گئی ہے کہ اذان کے وقت کھا سکتا ہے، یہ تو حدیث پاک آ گئی۔ اور حدیث کا راوی بھی جو ہے وہ کون ہے؟ ابو ہریرہ ہے۔
رضی اللہ عنہ. اور یہ ابو داؤد نے روایت کی اس کو، تو کدھر جائیں گے؟ تو سن، یہ مغالطہ توجہ سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، لوگوں تک اس بات کو پہنچاؤ کہ رسول اللہ کے زمانے میں رمضان مبارک میں 2 اذانیں ہوتی تھیں. نبی پاک کے زمانے میں رمضان میں کتنی اذانیں ہوتی تھیں؟ 2 اذان. آج کل ہم اہل سنت یا احناف جو ہم ایک ہی اذان دیتے ہیں، سارا سال ایک ہی اذان دیتے ہیں جی. جب یہ ایک اور کمپنی ہے وہ 2 اذانیں دیتی تجدید کی اذان بھی دیتے ہیں. رسول اللہ کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھیں رمضان میں. یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے، جبکہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں تھا لوگوں کو اطلاع کرنے کا کہ تہجد کا ٹائم شروع ہو گیا ہے یا سحری کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے. آج کل تو روزہ داروں، اللہ نبی کے پیاروں، سحری کے ٹائم ہو گیا ہے، جلدی جلدی اٹھ کے سحری. تو یہ نام تو نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں. اس زمانے میں حضرت بلال پہلے اذان دیتے تھے. سحری کی ابتدائی وقت میں حضرت بلال اذان دیتے تھے، اور ان کی اذان جو کی آواز بہت اونچی ہوتی تھی، بہت اونچی ہوتی تھی، دور تک جاتی تھی، اور ان کی آواز سے لوگ نیند سے بیدار ہو جاتے. تو یہ جو ندا سنے، اذان سنے اور ہاتھ میں برتن ہو، اس سے مراد پہلی اذان ہے. اس سے مراد کون سی اذان ہے؟ پہلی اذان. دوسری اذان جو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم دیتے تھے، وہ ایسی اذان تھی جس میں اختتام سحر کے بعد اس کو شروع کرتے تھے. پہلی اذان کے وقت کھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، پہلی اذان کے وقت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ جو میں نے حدیث عرض کی کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ یؤخرون، وما لا یزال الدین ظاہرا، یعنی حضور فرماتے ہیں میرا دین ہمیشہ غالب رہے گا. کب تک؟ ما عجل الناس الفطرہ، جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے تب تک میرا دین غالب رہے گا، دین اسلام غالب رہے گا. لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، کیونکہ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، حضور نے فرمایا کیونکہ یہود و نصارہ یؤخرون، یہودی اور عیسائی روزہ تاخیر سے افطار کرتے ہیں. وہ ستاروں کے نظر آنے کا انتظار کرتے ہیں. تم نے ستاروں کے نظر آنے کا انتظار نہیں کرنا، جلدی افطار کر. اچھا کئی باتیں ہو رہی، ماشاء اللہ کھجور پکڑی، ٹائم پیس پر نظر یا کہاں لگائے وہ تیل عام ہوتا ہے. کسی بندے نے ویسے اسپیکر شروع کیا چیک کیا ٹن 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 اس سے کھجور اندر، ہاں ایسے کھجور پکڑ کے یا پانچ گلاس پر پریشر کر کے بیٹھے ہوئے کہ جیسے کہیں سے اذان کی یا اعلان ہو جلدی سے روک دیتے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک جماعت پوری صحابہ کرام کی نماز مغرب ادا کرنے کے بعد روزہ افطار کرتے ہیں. نماز مغرب ادا کرنے کے بعد روزہ افطار کرتے ہیں. کیوں؟ اس زمانے میں تو ظاہر ہے یہ آبزرویٹری نہیں تھی، یہ دائمی اوقات نماز کا کیلنڈر ہے وہ نا آپ کو مسجد پورے سال کا کیلنڈر لگا ہوا ہے کہ جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست سب کا کیلنڈر لگا ہوا ہے. سحری کا کب شروع ہو رہا ہے، ظہر کا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا. اس کے ساتھ ساتھ اتنے زبردست قسم کے ٹرانسفر ہو آگے ٹائم جو کلاکس آ گئے. اب تو کلاک کی جگہ پر موبائل آ گئے، موبائل میں اپلیکیشنز آ گئی ہیں، ایپ آ گئی ہیں، اور وہ ایپ جو ہے جیسے ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے وہ اذان شروع کر دیتا ہے، وہ الارم کرتا ہے. اب وہ نہیں ہوگا کہ جناب پتہ نہیں چلا،
مبالغہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ پھل لکھے اللہ لکھے، یہ پھل لکھے اللہ لکھے۔ میں آپ کو یہ سناتا ہوں، افطاری اور سحری میں، یعنی یہ روزہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں، اتنی بڑی عبادت ہے روزہ کہ حالت روزہ میں بندہ اللہ کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسے پورے ایسا لگے منہ چبو آدمی ایک دوسرے جگہ جسے سواب نہ کرے بندہ منہ میں سے سمیل آتی، منہ قریب ہو تو پھر دور بندہ اور پھر سمیل نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس بات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ تھا والخلوف فم الصائم، والخلوف فم الصائم، یہ متفق علیہ سے فرمایا روزہ دار کے منہ کی بو عند اللہ اطیب عند اللہ من مسک، اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیا مطلب؟ آپ اور میں سنتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ کب قریب ہوتا ہے؟ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جب سجدے کے اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے بندہ۔ سنو، ایک حالت اور ہے، اور وہ حالت ہے روزے کی۔ کون سی حالت ہے؟ روزے کی حالت ہے کہ حالت روزہ میں بندہ اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے۔ یہ ذرا سنیں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک طرح عرض کیا، اللہ پاک میں کلیم اللہ ہوں، میں تیری بارگاہ میں کوئی بات کرتا ہوں تو میری بات کا جواب دیتا ہے۔ جی آج آپ کوئی بات کریں اللہ تعالیٰ سے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کوئی کیا جواب دے گا؟ ہے کوئی آپ کے پاس طریقہ؟ کوئی آلہ کیا بلا کہ اللہ پاک تو اللہ تعالیٰ سے بات کرے، ہاں میرے بندے جی کوئی نہیں۔ لیکن یہ شرف جناب موسیٰ کلیم اللہ کو حاصل تھا کہ وہ اللہ سے عرض کرتے تھے، اللہ فوراً جواب بھی ارشاد فرماتا تھا، اور جناب موسیٰ اس کی سماعت کرتے تھے، ان کو آواز آتی تھی۔ ایک دن جناب موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ میرے جیسی شان بھی کسی کی ہے کہ میں تیرے ساتھ بات کرتا ہوں تو میری بات کا جواب دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ بے شک کوئی نہیں، لیکن سن، میں جو تیرے ساتھ کلام کرتا ہوں میرے اور تیرے درمیان 1000 پردہ ہے۔ کتنے پردے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 1000 پردے کے پیچھے سے میں تیرے ساتھ کلام کرتا ہوں۔ لیکن سن، آخری زمانے میں میرے محبوب کی امت ہوگی، وہ روزہ رکھے گی، اور روزے کی وجہ سے ان کے ہونٹ سفید ہو جائیں۔ چپی پر دیتے ہیں بعض بندے روزہ بڑا لگائے یا بڑا روزہ لگے گا، بڑا روزہ لگے، یہ بات نہیں کرتے۔ خوش نصیب ہے جس کو اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ جناب مولا علی شیر خدا سے کسی بندے نے پوچھا کہ حضور آپ کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا گرمیاں رمضان کا مہینہ ہو، شدت کی پیاس ہو، شدت کی بھوک ہو، اور مجھے احساس ہو کہ میں اللہ کے لیے بھوکا ہوں، اللہ کے لیے پیاسا ہوں، مجھے یہ عمل، یہ حالت سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ میں جب میرا روزہ دار میرے لیے روزہ رکھے گا اس کے ہونٹ سفید ہو جائیں گے اور اس کا رنگ جو ہے وہ زرد پڑ جائے گا روزے کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا میں یہ جو 1000 پردہ حجاب ہے یہ ہٹا کے اس بندے کے اتنا قریب ہو جاؤں گا
کہ وہ بندے کے منہ کی بو مجھے کستوری سے زیادہ پسند ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت اور شان مصطفیٰ۔ یعنی روزہ جو ہے اتنا اہم ہے اور اتنی خوبصورت عبادت ہے، اور پھر اس کے طبی فوائد پر اگر بات کریں کہ علماء نے تقریباً 70 کے قریب روزے کے فائدے بیان کیے۔ کتنے؟ طب نبوی کی روشنی میں کہ روزہ دار کو کینسر نہیں ہوتا، روزہ دار کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، روزہ دار کی بینائی آنکھیں جو ہے وہ کمزور نہیں ہوتی، اور روزہ دار کی کانوں کی سماعت کمزور نہیں ہوتی، اور روزہ دار کا معدہ جو ہے وہ بڑا زبردست رہتا ہے، اور روزہ دار کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے، اور روزہ دار تندرست رہتا ہے، اور روزہ دار جو ہے روزے کی حالت میں جسم کے اندر بعض سارا سال کھانے سے جسم کے بعض وہ حصے بڑھ جاتے ہیں، ٹیشوز بڑھ جاتے ہیں جسم کے، کہ وہ پھر ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو کینسر کہتے ہیں۔ کینسر کیا ہوتا ہے کہ جسم کے ڈیڈ جو سیلز ہیں، ڈیڈ سیلز جو ہیں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ پھر یعنی ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، یا اس میں وہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، یا ایک دوسرے کو کھا کے تو وہ کم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جب رمضان کا روزہ ایک مہینہ بندہ رہتا ہے سال کے بعد، تو وہ جو بھوک ہوتی ہے جس میں پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، اس وقت میں جسم کی جو کمزوری ہے، جسم اس ڈیڈ سیل کو کھا لیتا ہے جس سے وہ توانائی لیتا ہے، اور سارے سال کے ڈیڈ سیل جو ہے وہ روزوں کے اندر ماہ رمضان میں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، ایسے جیسے بندہ آج پیدا ہوا ہے۔ وہ ڈاکٹر حبیب اللہ بہت بڑا اسکالر ہوا ہے، اس نے ایک مثال دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو ٹھنڈا علاقہ ہے نا رشیا کا، کون سا علاقہ کہتے ہیں اس کو؟ ایک خاص علاقہ ہے، وہاں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ وہاں زندگی منجمد ہو جاتی ہے جی۔ وہاں سے پرندے جو ہیں وہ کوچ کر جاتے ہیں، وہ گرم علاقوں میں آ جاتے ہیں، کچھ پرندے وہاں رہ جاتے ہیں جو یہاں اتنی لمبی پرواز نہیں کر سکتے۔ وہ پھر کیا ہوتا ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے ان کے جو پر ہیں، جو ان کے ریشے ہیں جسم کے، وہ سب جم کے تو گر جاتے ہیں جی۔ پتجھڑ کے موسم میں درخت کے سارے پتے نہیں جل جاتے، تو پھر پرندہ بالکل ایسے جیسے کوٹ ہوتا ہے آج۔ پھر جب وہ گرمی کی سردی کی شدت ختم ہوتی ہے تو ان کا جسم جو ہے ایسے ہوتا ہے جیسے آج انڈے سے نکلے۔ وہ کہتا ہے، ڈاکٹر عبید اللہ کہتا ہے کہ جس طرح ان جانوروں کو سال کے بعد جو اتنا ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنا دانا دن کا کھا سکتے ہیں، سردی کی وجہ سے جہاں ہے وہیں پر رہ جاتے ہیں، تو وہ جو اپنے جسم کے بعض جو اجزاء اسی کو کھا کے، جس طرح یہ جو مرغی کھانے کا کام کرتے ہیں لوگ، تو وہاں جب بروڈنگ ہوتی ہے، بروڈنگ کہتے ہیں اس کو، پہلے جب دن 10-15 دن جو ہے مرغے کی بروڈنگ کرواتے ہیں، اور بروڈنگ کے اندر جانور کو وہ فیڈ نہیں ڈالتے، تو یہ جو زردی ہے، یہ زردی ان کے جسم میں موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کو فیڈ ڈالنا شروع کرتے ہیں شروع سے، تو وہ